بر صغیر کے ظلمت کدہ میں اسلام کی شمع فروزہ کرنے والے لاتعداد اولیاء کرام میں ایک ممتاز روحانی شخصیت کا نام حضرت سید ابراہیم داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ آپ حسبی نسبی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید فتح اللہ بن سید مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 27 واسطوں سے حضرت سیدنا امام موسیٰ علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد عرب کو چھوڑ کر ایران آ بسے اور کرمان شہر میں آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد کرمان کے سیاسی حالات اس حد تک خراب ہوئے کہ وہاں رہنا دوبر ہو گیا، تو آپ کے والد گرامی سید فتح اللہ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں آ گئے اور ملتان کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے سید پور میں آباد ہوئے، اور یہیں 27 رمضان المبارک 919 ہجری میں حضرت سید ابراہیم داؤد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے 4 ماہ پہلے ہی دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی آپ کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ آپ کا خاندان سید پور سے سکونت کو ترک کر کے موجودہ چونیا میں آباد ہو گئے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم دیپال ضلع اوکاڑا کے علماء اور فضلاء سے حاصل کی، اور اس کے بعد مزید علوم کے حصول کے لیے لاہور تشریف لے گئے، اور آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے اس زمانے کے مشہور عالم اور صوفی بزرگ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے شاگرد اور خلیفہ مولانا شیخ محمد اسماعیل بن عبداللہ سے مزید دینی علوم بھی حاصل کیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ کو حضور غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے پیر، ان سے براہ راست نسبت اویسی حاصل ہوئی، اور آپ نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اشارہ روحانی کے بعد اس وقت کے عامل باعمل جید عالم دین اور عظیم روحانی شخصیت سید حامد گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دستے حق پر بیعت ہو گئے اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا، اور مرشد کے حکم پر شیرگڑھ میں مقیم ہو گئے۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے یا ودودو کا ورد وصیت کر دیا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ یا ودودو کا ورد کرنے والا دنیا اور آخرت کی لاتعداد نعمتوں کو سمیٹ لے گا۔ علماء کرام آپ کی سیرت کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ شریعت کے اس قدر پابند تھے کہ آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اور لفظ بھی شریعت کے خلاف نہیں بولتے تھے، اور اگر آپ کے دور کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ حضرت شیخ ابراہیم داؤد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات ہی کی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ شیخ سید ابراہیم داؤد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ محفل میں اس انداز کے ساتھ مضطرب بیٹھتے جیسے کوئی محبوب کے انتظار میں پریشان ہو، پھر اچانک آپ پر ذوق، شوق اور جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی، پھر اچانک بغداد شریف کی طرف منہ کر کے فرماتے کہ بغداد شریف کی ہوائیں میرے دل کو چھو رہی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 1574 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس شیرگڑھ میں ہی واقع ہے۔ آپ کے بھتیجا، خلیفہ اور روحانی وارث حضرت شاہ ابو المعالی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں اسودہ خاک ہیں، آپ کا مزار اقدس اپنی نگرانی میں تعمیر کروایا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمارا نظریہ پھر بھی یہی ہے
کہ اللہ کے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اللہ نے ان کو زمینوں میں بھی شانیں عطا فرمائی ہے اور آسمانوں میں بھی شانوں سے نوازا ہے، اور یہ اس دنیا سے جا کر بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ وہ شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، ولی اللہ دے مردے ناہی کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں ترگے نال خاموشی۔ حضرت سید ابراہیم داؤد بندگی کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی یاد میں سالانہ عرس مبارک ہر سال 13 مارچ سے 20 مارچ 7 دن شیرگڑھ ضلع اکاڑا میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جہاں پر بڑی دور دور سے لوگ اپنی منتیں اپنی نیازیں لے کر یہاں پر حاضر ہوتے ہیں۔